الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر واجب الاحترام علماء کرام صدر مجلس محترم اس کارواں کے روح رواں بلال ثاقب صاحب حافظ اللہ ہمارے پنجاب کے رہنما بلکہ میں کہوں کہ پاکستانی کے رہنما محترم اجازت صاحب میں ان کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے بھی میری درخواست کو آگے رکھا میں محترم بلال صاحب کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا محترم عزیزی صاحب کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایثار و قربانی کے جذبے کا اظہار کر
کرتے ہوئے اگرچہ صبح انہوں نے کراچی روانہ ہونا ہے، پھر بھی انہوں نے مجھے اپنا وقت دیا۔ میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے آئی، بہت خوشی ہوئی، لیکن تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ جیسے پروگرام بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میری ایک چھوٹی سی تجویز ہے۔ جامعہ میں اول دوم سوم جو طلباء ہیں پورے جامعہ میں اول دوم سوم ان کے نام آپ مشتہر کریں، باقیوں کے لیے یہ کہیں کہ پروگرام کے بعد نوٹس بورڈ پر رزلٹ لگا دیا جائے۔ باقی جو رزلٹ ہیں ساری ہر کلاس کی، وہ آپ نوٹس بورڈ پر اس وقت بھی نہ لگائیں، کیونکہ وہ دیکھنے کے لیے لوگ سارے افراتفری مچ کے وہ نوٹس بورڈ کی طرف سارے بھاگیں گے کہ پروگرام کے اختتام پر نوٹس بورڈ پر لگا دیا جائے۔ جامعہ میں یقیناً ایک نوٹس بورڈ ہوگا اور اس پہ یہ رزلٹ چسپاں کر دیا جائے اور پروگرام کے بعد دیکھا جائے اور اس وقت کو بچایا جائے۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ ضرور آپ نے یہاں سنانا ہی ہے سب، تو اس پروگرام کو بجائے عشاء کے آپ مغرب سے شروع کریں، عشاء تک طلباء کا جامعات کا جتنا پروگرام ہے عشاء تک آپ اس کو ختم کریں، اور عشاء کے بعد صرف زیادہ نہیں، علماء کا چونکہ ہر خطیب کو تقریر آئی ہوئی ہوتی، حتیٰ کہ اسٹیج سیکرٹری کو بھی آئی ہوئی ہوتی، بہت دفعہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، علماء کے مابین حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن جو آئی ہوئی ہے اسے تو نکالنا ہی ہے نا۔ ہمارے کراچی میں محترم ابراہیم خادم قصوری صاحب تھے، یہ پروفیسر آپ کے لاہور کے تھے، گجرانوالہ کے، قصور کے۔ میں کراچی میں تھا، وہاں آئے، کہنے لگے جی آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو کون نہیں جانتا، ماشاءاللہ آپ تو قصوروار ہیں، قصوری ہیں۔ تو کہنے لگے جی میں اپنے ادارے کی طرف سے آیا ہوں اور میں یہاں اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ دیکھیں مسجد پہ لکھا ہوا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر چندہ یا تبدیل کرنا منع۔ اگر آپ کو نماز پڑھانی ہے، مصلی میرے بس میں ہے، میں مصلی آپ کو دے دیتا ہوں، نماز پڑھائیں۔ اگر آپ کو چندے کا اعلان کرنا ہے تو آپ کو انتظامیہ سے اجازت لینی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے قاری صاحب، کچھ میں نماز پڑھا لیتا ہوں، چندے کے لیے میں اعلان ہی نہیں کرتا، آپ کی عزت میری عزت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے نماز پڑھائی مجھے کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ایک دو حدیث سنا دوں، چلو سنا دوں۔ انہوں نے حدیث بھی سنا۔ اس کے آخر میں فرمایا کہ میں آیا تو تھا اپنے ادارے کی طرف سے چندہ کرنے کے لیے، قاری صاحب نے کہا کہ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر آپ چندہ نہیں کر سکتے، لہٰذا میں اعلان نہیں کرتا، ویسے جس کو دینا ہو دے۔ تو بہت سارے اسٹیج سیکرٹری جو ہیں وہ تقریر نہیں کرتے، ویسے جس کو تقریر سمجھنی ہو سمجھ لے، تقریر وہ نہیں کرتے۔ تو وقت کو بچانا چاہیے، اور ظاہر بات ہے جو آپ ماشاءاللہ اتنی دیر سے آئے بیٹھے ہیں تو آپ کسی مقصد سے بیٹھے ہیں۔ روٹی تو ہر کوئی گھر میں کھا لیتا ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو روز کھلاتا ہے اور ساری زندگی انشاءاللہ آپ کو کھلائے گا۔ روٹی کے لیے کوئی نہیں آتا، ایک خاص دینی مقصد لے کر آتا ہے، اور یہ ادارے اسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، اور آپ کے تعاون سے ہی چلتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے سنا، آپ دل کھول کر ان اداروں کا تعاون بھی کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ان اداروں کو بار بار اظہار کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، آپ اظہار سے پہلے ہی وہ ضرورتیں پوری کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ کا وقت بھی بچے گا اور آپ کا ادارہ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ مسلک اہل حدیث کی دعوت کے حوالے سے، حقانیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعوت وہی ہے جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے، اور قرآن و سنت جس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ تیسری الگ سے ہماری نہ کوئی فرقہ ہے،
نہ الگ سے ہماری کوئی دعوت ہے، نہ الگ سے ہماری کوئی عبادت ہے، نہ الگ سے ہماری کوئی شریعت ہے، وہی ہے جو قرآن اور سنت کے دائرے میں۔ ہمارے پورے مسلک کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، خوابوں پر، خیالوں پر، اقوال بزرگاں پر، فلاں بزرگ نے یوں کہا، فلاں بزرگ نے یوں کہا، اس پر ہمارے مسلک کی بنیاد اور بیس نہیں ہے۔ ہمارے مسلک کی بنیاد خالصتاً قرآن و سنت کی بنیاد ہے، اور یہ تقریباً دنیا میں بسنے والا ہر شخص جانتا ہے۔ اور یقین مانیے مجھے ایسے ایسے لوگوں کے فون آتے ہیں جب ہم ٹی وی پروگرام کر کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب اللہ کی قسم ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، لیکن بات آپ کی صحیح ہوتی ہے دلیل کے اعتبار سے، اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے اس مسلک کا کمال ہے جو حق پر مبنی ہے، حق سر چڑھ کر بولتا ہے، حق خود بولتا ہے کہ میں حق ہوں، کسی کو کہلوانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک صاحب نے یوٹیوب پر ایک اپنا کمنٹ چھوڑا، جس دن عامر لیاقت صاحب کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوا ذاکر نائک کے مسئلے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی وہ کہتا ہے جی فوت ہو گئے، جی وہ وفات پا گئے، توبہ توبہ استغفر اللہ، توحید رسالت ہوگی۔ میں نے کیا یہ اس طرح کا انداز جو آپ نے کہا وہ بھی حضرت علی کے بارے میں کہ وہ خلیفہ راشد ہے کہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں ہے، لیکن اس بات کو اچھالا گیا اور ڈاکٹر صاحب اٹھ کے چلے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی جب واضح ہوا کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ کاروی صاحب نے کہا یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا، میں نے کہا اب سازش واضح ہو گئی ہے، اب مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی چلا گیا۔ دوسرے دن میں نے کمنٹس دیکھے لوگوں کے، ایک صاحب کمنٹس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے 5 شیروں نے وہابیوں کے ایک گیدڑ کو بھگا دیا، ہمارے 5 شیروں نے وہابیوں کے ایک گیدڑ کو بھگا دیا۔ کسی اہل حدیث نے نیچے کمنٹ کیا کہ وہ بھی کیا شیر ہوں گے کہ ایک گیدڑ کو بھگانے کے لیے 5 شیروں کی ضرورت پڑی۔ پھر میں نے چند لمحے بعد دیکھا اس نے اپنا کلپ ہٹا دیا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات تو غلط ہو گئی، گیدڑ کو بھگانے کے لیے شیر چاہیے، شیر چاہیے۔ پھر کسی نے لکھا کہ ایک قاری سب پہ بھاری، یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم، جب آپ اس کے ہو جاتے ہیں وہ آپ کا ہو جاتے ہیں۔ بس آپ توحید کے ساتھ، ہماری جو دعوت کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر مشتمل ہے۔ یہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 اہم حصے ہیں۔ مکی زندگی کو آپ دیکھیں گے توحید سے اور عقیدہ آخرت سے بھرپور ہے، ان 2 باتوں کے سوا آپ نے کوئی احکامات نہیں دیے۔ لیکن یہ جو اگلا حصہ ہے مدنی زندگی کا، جو ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے، جتنا اسلام قیامت تک کے لیے چاہیے تھا اللہ نے وہ 10 سال میں اتار دیا۔ 13 سال میں زمین بنائی اور 10 سال میں ساری فصل بو دی، 13 سال میں زمین بنائی۔ اس لیے اپنے دل و دماغ میں عقیدہ توحید راسخ کرنے کے لیے آپ کے دلوں کو بالکل صحابہ کرام کے دلوں کی طرح پاکیزہ چاہیے، نفرتوں سے، قدورتوں سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک ایسے دل چاہیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا بیج بھی بویا، اس کی آبیاری بھی خود کی، کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور جتنی بھی خود رو بوٹیاں تھیں اللہ رب العالمین نے وہ نکال دی۔ لہذا ہماری دعوت یہ ہے
इबादत जब भी करो सिर्फ अल्लाह की करो। झुकने का दिल चाहता है ना, उसके आगे झुक जाओ। बीवियों के सामने तो लोग हर रोज झुकते ही, कभी अल्लाह के आगे भी झुक के देखो, इसका मजा ही अलग, इसकी शान ही अलग। ड्रामे देख के तो रोते हो, लेकिन कभी आधी रात को उठकर अल्लाह के आगे भी 2 अथरू बहा के देखो, इसकी लज्जत ही कुछ है। यकीन मानिए, मैं पंजाब में आकर हैरान होता हूं, हर दूसरे तीसरे बंदे को जिन चढ़े, हर दूसरा तीसरा बंदा जिन्नों की बीमारी में मुब्तला है। और जिन किसने चढ़ाए हैं, ये जिस भी इलाके में एक राकी, ये बोतलों में थू थू करने वाला, धागों पे गीठे लगाने वाला, तावीज देने वाला, जिस भी इलाके में आप बिठा लो, 1 महीने बाद उस इलाके की 80% आबादी आसेब ज़दा होगी। और मैं माजरत के साथ कहता हूं, लाहौर में एक शख्सियत को बाकायदा एक चैनल पर बिठाया गया, और जिस घर में वो चैनल देखा जा रहा है, 80% लोग जिन्नों के मरीज होंगे। किस्से और वाकयात ऐसे सुनाए जाते हैं कि लोग खौफजदा होकर इधर उधर देखते हैं कि मेरे आसपास कहीं जिन तो नहीं गिर रहा। अरे अल्लाह के बंदे, जिन इतना फारिग है, उनको आपको छेड़ने के सिवा कोई काम ही नहीं। एक आप ही दुनिया में मसरूफ हो और जिन ही फारिग है। जिन्नों को बहुत काम, आपसे ज्यादा काम, आपसे ज्यादा काम है उनको। और मजाल है कि अहले हदीस में जिन घुस जाए, वो अहले हदीस ही क्या जिसमें जिन घुस जाए। और अल्लाह के बंदे, अगर जिन ये काम करते होते, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, जिन्नों की मुखालफत कर रहा हूं ना, जिन जलसे में आपसे हो सकता है आपसे भी ज्यादा बैठे हो, और उनमें बरेलवी भी जिन होंगे, देवबंदी भी होंगे, अहले हदीस भी होंगे। अब किसी बरेलवी जिन को गुस्सा चढ़े और वो मेरे अंदर गुस्से सिरायत करे, और मेरी जुबान से वो बोलने लग जाए जैसे राकी बोलते हैं, मेरी जुबान से वो बोलने लग जाए, और वो बातें जो अहले बिदत कहते हैं वो मुझसे कहलवाने लगे। कब्रें आबाद करो, हरी चादरें लगाओ, अगरबत्तियां लगाओ, कब्रों के तवाफ करो, सजदे करो, फूलों की चादरें चढ़ाओ। आप बोलोगे यार, कराची को हमने इस खतीब को बुलाया और ये हमें शिर्क व बिदत की दावत दे रहा है, और इधर जो वहाबी अहले हदीस जिन बैठा हो उसको आए गुस्सा, ये बरेलियों ने हमारे मौलवी के साथ ऐसा किया है। वो यहाँ से जाए कराची में जहाँ कौका बुकारवी तकरीर कर रहा हो, उसके अंदर घुसे और बोले मज़ारें गिरा दो, चादरें हटा दो, ये ज़मीन के बराबर कर दो, 11वीं हराम, 12वीं हराम, सब यार ये तो इसके अंदर तो वहाबियों की रूह आ गई। सारी दुनिया का निजाम ही दरहम बरहम हो जाए। यकीन मानिए, एक साहब, मैं जामे लिसान कराची में बैठा था, एक साहब है, वो कारपेंटर थे, हमारे दोस्त, सलाम वालेकुम सलाम। कहने लगे कारी साहब, आपका तो हमें कोई फायदा नहीं। मैंने क्या फायदा चाहिए आप? कहने लगे मेरे ऊपर 18 जिन चढ़े हुए और आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो मैंने कहा किसने कहा आप पर 18 जिन चढ़े हुए? कहने लगे वो फलां के पास गया, वो एक साहब है वहां मारूफ है, आपके हैं पंजाब के लेकिन रहते कराची में। मैं फलां के पास गया था और उन्होंने पहले मुझ पर दम किया, और दम करते ही एकदम कारी साहब को झटका लगा, यानी ऐसे किया और मुझे कहा परे परे परे। मैंने कहा ये तरीका वारदात, ये तरीका वारदात है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि इतना सख्त किस्म का जिन है जो खुद दम करने वाले को भी धक्का दे के उसने पीछे गिरा दिया। फिर बोले कुछ दोबारा उन्होंने हिम्मत की, मुझ पे दोबारा फूंक मारी, तो मुझे कहने लगे इकबाल भाई क्या बताऊं, आपके ऊपर 18 जिन है और 18 के 18 अफगानी हैं, 18 के 18 अफगानी जिन। और ये मामूली पढ़ाई से नहीं जाते, इसके लिए पूरा 1 हफ्ता मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 1 हफ्ता पढ़ाई के बाद फिर ये कहीं जाके निकलेंगे। मैंने कहा फिर? बोले वो मुझसे 40,000 मांग रहा था, मैंने 25,000 में सौदा किया। मैंने कहा नहीं निकलेंगे, 25 में जिन निकलेंगे, ये 40 में ही निकलेंगे। कहने लगा नहीं, उसने कहा मैं 1 हफ्ता पढ़ूंगा, अगली जुमेरात को आप आ जाना। मैंने कहा
चले जाना। तो मैंने कहा अब क्या करके आया? बोले 10,000 दे आया हूँ, 15,000 बाकी। अगली जुमेरात को गए, दम कराया। मैंने कहा फिर क्या कहा उसने? बोले 10 निकल गए हैं, 7 बाकी। 10 निकल गए हैं, 7 क्योंकि 17 थे ना, 7 बाकी हैं। मैंने कहा 40 पूरे करेगा जब ही निकले, 40 पूरे करेगा। अल्लाह के बंदो, आप लोगों को अल्लाह का खौफ ही नहीं है। लोगों की जेबें इस यानी झूठ बोलकर, धोखा देकर, ये कमाई हलाल है, ये हराम की कमाई। और आप इतने बुज़दिल हो, अकीदे आपके इतने कच्चे हैं। कितने अहले हदीस हैं जो मैंने ये कहते हुए सुने हैं, जो लोगों से कहते हैं कि भाई मेरी जवान बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, रिश्ते नहीं हैं। मेरे बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, सेहतमंद हैं, नौकरियां नहीं लगती। मेरी बूरे वाला में बिल्कुल मार्केट के अंदर 2 डोर कार्नर की दुकान है, गाहकनी है। घर में हर नेमत मौजूद है, सारे बीमार। मैंने हिसाब किताब कराया किसी आलिम से, और उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा के बंदिश करा दी। ये लफ्ज सुना है आपने कभी? बंदिश का इसका मतलब पता है क्या है? इतना खतरनाक लफ्ज है, बंदिश करा दी। इसका मतलब यह है अल्लाह आपकी बेटियों के रिश्ते कराना चाहता है, मौलवी ने कुछ पढ़ा के उसको रुकवा दिया। अल्लाह आपकी बेटों की नौकरियां लगवाना चाहता है, किसी ने बीच में पढ़ा के बंदिश करा दी, उस काम को रुकवा दिया। जीता कौन? मौलवी या अल्लाह? मौलवी। तो आपका वो दावा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये अकीदा आपका कहां गया? कहां गया आपका ये अकीदा? अल्लाह के रसूल से सुनिए आप क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिअ लिमा मनअत। ऐ अल्लाह, अगर दुनिया में तू किसी को देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तू रोकने पे आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती। अरे अहले हदीस हो, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुत्तबे कहलाते हो, लेकिन अकीदा पैगंबर के खिलाफ रखते हो। जिस तरह बरेलवियों से रब्बुल आलमीन पूछेगा, आपसे भी तो पूछेगा, आपसे भी तो पूछेगा। अपने अकीदे की इस्लाह कीजिए, अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए, रब्बुल आलमीन पे भरोसा कीजिए। अरे जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, उस सलीके से मांग के तो देखो। आधी रात को उठो, एक ही दुनिया में काम था जो हमने भुला दिया, हमने छोड़ दिया। आप दुनिया में देखते नहीं, जो लोग बोलना नहीं जानते, उन्हें बोलना नहीं आता। अभी बोलने की उम्र में नहीं, 1.5 साल के, 1 साल के, 6 महीने के बच्चे जो बोल नहीं पाते, उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पेश आती है, बुरे वालों मुझे बतलाओ वो क्या किया करते हैं, कैसे मांगते हैं, अपनी जरूरतें कैसे पूरी कराते हैं। अंग्रेज का बच्चा हो, पठान का बच्चा, बलोच का बच्चा, पंजाबी का बच्चा, सिंधी का बच्चा, अरबी का बच्चा, आदमी का बच्चा, दुनिया में आने वाला हर बच्चा, जिनकी बैनुल अक़वामी एक ही जुबान है, जब भी उन्हें जरूरत पेश आए वो क्या करते हैं? रोते हैं। जब वो रोते हैं, रब्बुल आलमीन उनके माँ बाप के दिल में डाल देता है, इसकी जरूरत को पूरा करो। समझाना भी बच्चे का काम नहीं कि मेरे रोने का इस वक्त क्या मतलब है, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है।
کبھی پانی لگا کر دیکھیں گے، کبھی دودھ پلا کر دیکھیں گے، کبھی بستر بدل کر دیکھیں گے، کبھی نیپی بدل کر دیکھیں گے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کر دیکھیں گے، لیکن بچے کے ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے، جب تو چھوٹا تھا، بول نہیں سکتا تھا، جب بھی تو میں تیری ضرورتیں پوری کرتا تھا، آج تو نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے تجھے دینا چھوڑ دیا۔ وہ رونے کی عادت پھر سے ڈالیے، وہ رونے کی عادت پھر سے اپنائیے، لیکن فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر نہیں۔ آدھی رات کو گھر کی بتی بے شک بجھی ہو، گھر والے سارے سوئے ہوئے ہوں، لیکن کائنات کا بادشاہ آپ کی فریادیں سننے کے لیے اس وقت بھی بیدار ہوتا ہے، اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس نے آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے اپنے اوپر رب العالمین نے تو نیند کو بھی حرام کر دیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نیند آنا تو دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ آپ دن میں پکاریں، صبح کے سویرے میں پکاریں، شام کے سناٹے میں پکاریں، یا رات کے اندھیرے میں پکاریں، رب العالمین کبھی بھی آپ کی پکار سے غافل نہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ ہر طرف سے ٹھکرایا ہوا، ساری کائنات سے دھکے کھایا ہوا، جوان اولاد اپنی بیویوں کے کہنے پر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے یہ بوڑھا ساری رات کھانستا ہے، دمے کا مریض ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، آج اتنا ضعیف ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں رہا، جو کچھ کمایا تھا علاج معالجے پہ لگ گیا، جیب بھی خالی ہو گئی۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کانوں سے سنوائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی۔ ناخلف اولاد نے بھی بیویوں کے کہنے پر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ گھر سے نکلتا ہے، شہر کے سارے دروازے بند دیکھتا ہے، ایک مسجد کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے، مسجد میں لرزتے پاؤں داخل ہوتا ہے۔ رب العالمین کی رحمت اسے ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتی۔ ارے ساری جوانی تو گناہوں کی دلدل میں گزارنے کے بعد آج 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، ساری دنیا نے تجھے دھتکار دیا، تیری اولاد نے بھی تجھے دھتکار دیا، آج تو میرے دروازے پر آیا ہے۔ رب العالمین کی رحمت اسے تانا نہیں دیتی۔ فرمایا جیسے وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، قدم رکھتے ہی ایک صدا لگاتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو اس بے کس بوڑھے کی فریاد کو سنے، جو ہر طرف سے مارا مارا آیا ہے۔ اللہ تیرے در کی، تیری مسجد کی، تیرے گھر کی امید رکھ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے حیات ہی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ ارے وہ رب جو آپ کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے، وہ آپ کو پکار پکار کے کہتا ہے۔ ہر آدھی رات کو آسمان دنیا پر رب العالمین نزول فرماتا ہے اور آپ کو پکار پکار کے کہتا ہے، ارے حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا، میں اس کے گناہوں کو بخشنے کو تیار ہوں۔ میرا مغفرت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آج میدان میں، ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود ہے، کوئی ہے اس میں غوطہ زن ہونے والا؟ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کوئی بیمار، ہے کوئی مریض جو مجھ سے شفا مانگے، میں شفا دینے پر تلا ہوا ہوں۔
ہے کوئی بے روزگار مجھ سے روزگار مانگے، میں روزی دینے پر تلا ہوا ہوں، لیکن ہمارے تو وہ آرام کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے کہ میں گناہگاروں کی سنتا نہیں؟ میں نے کب کہا کہ میرے پاس اتنی ساری نیکیاں لے کر کے آؤ؟ بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری فضا کو گناہوں سے بھر کے لے کر آؤ اور اللہ رب العالمین سے ایک مرتبہ کہہ دو اللہم اغفر لی، اللہ کہتا ہے مجھے میری جلالت کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے سارے گناہوں کو یک قلم معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، ارے اپنا طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دستے سوال اٹھا تو صحیح۔ اے میرے بندے میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، ندامت کے دو اشک بہا تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح۔ میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو، میں تمہاری درخواستوں کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ استجب لکم، میں تو قبول کرتا ہوں۔ مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا میں اس پہ ناراض ہو جاتا ہوں۔ پیروں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ میرا بندہ میرے دروازے پر آ، خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا، کچھ نہ لے کر آ، سب کچھ لے کر جا، لیکن حضرت جی کے دروازے پر جاؤ گے، حضرت جی فوراً پوچھیں گے جب میں آؤں گا تو کیا دو گے، جب تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ ساری زندگی ون وے چلائیں گے، میں آؤں گا تو کیا دو گے اور جب تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے ہاں کچھ نہ لے کر آؤ، صرف آؤ، سب کچھ لے کر جاؤ۔ اور دیکھو اللہ کے حبیب نے کیا خوبصورت انداز رکھا، مسجد میں آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قبلہ رخ ہوئے، اللہ اکبر زبان سے کہا، جس کا مطلب کیا ہے اللہ سب سے بڑا، سب سے، اس سے اوپر کوئی نہیں، اللہ اکبر، اور ہاتھ سے ہینڈز اپ ہو گئے، یہ جسے آپ رفع الیدین کہتے ہیں۔ جب دو فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو ان میں جو شکست خوردہ فوج ہوتی ہے اس کو فاتح فوج کہتی ہے، ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ کھڑے کر۔ تو وہ جو شکست خوردہ فوج ہوتی ہے ہتھیار ڈال دیتی ہے اور خالی ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ دنیا کا رول ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے ہینڈز اپ ہو جائے آپ اسے پکڑ سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن فائر نہیں کر سکتے، گولی نہیں مار سکتے جب وہ ہینڈز اپ ہو جائے۔ اللہ کے سامنے بندہ جب آتا ہے منہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر اور دل سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر اور اظہار ہاتھوں سے کرتا ہے اللہ میں نے صرف تجھے بڑا کہا نہیں، مانا بھی ہے، میں تیری دربار میں پہنچ کر ہینڈز اپ ہو گیا، اللہ تو بڑا میں چھوٹا، تو جیتا میں ہارا، تو طاقتور میں کمزور، ہینڈز اپ ہو کر بتاتا ہے اللہ ساری طاقتوں کا مالک تو ہے۔ میں گھر میں ڈی سی تھا، کمشنر تھا، پہلوان تھا، وزیر اعظم تھا، وزیر اعلیٰ تھا، جج تھا، وکیل تھا، تھانے دار تھا، لیکن تیری دربار گھر میں تھا، تیری دربار میں پہنچ کر میں ہینڈز اپ ہو گیا۔ میں نے مانا کہ اب نہ میں تھانے دار ہوں، نہ میں کمشنر ہوں، نہ میں جج ہوں، اب میں صرف تیرا بندہ ہوں، اس اقرار کے ساتھ کھڑا ہوں کہ تو بڑا اور میں چھوٹا،
تو ताकतवर, मैं कमजोर। फिर दरबार में पहुंचकर खाली हाथ दिखाता। अल्लाह अकबर। जिसका मकसद ये होता है, या अल्लाह, मैं तेरी दरबार में खाली हाथ आया जरूर हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ आया हूं कि तू मुझे खाली लौटाएगा नहीं। रुकू पे जाता है, फिर खाली हाथ दिखाता है, फिर रुकू को झुकता है। या अल्लाह, मैं तेरी अजमत के एतराफ में झुकने तो लगा हूं, लेकिन इस यकीन के साथ कि आया खाली हाथ हूं, इंशाअल्लाह तू मुझे खाली हाथ लौटाएगा नहीं। फिर जब सजदे की तैयारी करता है, फिर अल्लाह को खाली हाथ दिखाता है। अल्लाह देख, मेरे पूरे जिस्म में सबसे इज्जत वाली जगह ये पेशानी और नाक, मैंने इसको जमीन पे रखा तेरे आगे। इतना नीचे ले गया कि इससे नीचे मजीद मैं जा भी नहीं सकता। और वहां एतराफ क्या करता है, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह देख मैं कितना नीचा हूं और तू कितना ऊंचा। मैं दिल से मानता हूं तेरी इस बुलंदी को, तेरी इस ऊंचाई को मैं दिलो जान से तस्लीम करता हूं, लेकिन अल्लाह मेरे सर उठाने से पहले मेरी चोरियां भर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी लाज रखता है। ऐ खुदा कितना आसान है मनाना तुझको, ऐ खुदा कितना आसान है मनाना तुझको। फकत एक सजदा नदामत के दो आंसू, फकत एक सजदा नदामत के दो आंसू। फिर दुनिया में कितना प्यारे से प्यारा आपका अजीज क्यों ना हो, जब आप उसे अपने बेटे की शादी में बुलाते हैं, वो नहीं आता। आपका भले सगा भाई नहीं आता। जब वो बेटे की शादी करेगा ना, आपको बुलाएगा, आप बदला लेंगे। ये कल्चर है, आप बदला लेंगे, आप भी नहीं जाएंगे। फिर लोग क्या करते हैं कि जी चलो मनाने चलते। अंदरूनी सिंध, अंदरूनी पंजाब, ये कल्चर है कि लोग अपनी पगड़ियाँ, अपनी टोपियाँ उस भाई के कदमों में रख देते। ये हमारी इज्जत अब तेरे कदमों में, मान या ना मान। यकीन मानिए, मैंने ऐसे संग दिल भाई देखे हैं जो ठुड्डा मार कर उस पगड़ी को, उस टोपी को उछाल देते हैं कि जब मेरे बेटे की शादी थी, जब तुझे इज्जतों का ख्याल नहीं आया, अब तेरा बेटा कोई आसमान से उतरा है, हम नहीं आते, हमने मरना जीना खत्म कर दिया। लेकिन रब्बुल आलमीन को देखो, 80 साल तक रोजाना 5 मर्तबा दावतनामा भेजता है अजान की शक्ल में। रोजाना 5 मर्तबा अजान की शक्ल में, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, 5 मर्तबा भेजता है। आप नहीं आते, एक मर्तबा भी ताना नहीं देता, दावतनामे को एक मर्तबा भी नहीं रोकता। जोहर को नहीं आए असर को बुलाता है, असर को नहीं आए मगरिब को बुलाता है, मगरिब को नहीं आए इशा को बुलाता है, इशा को नहीं आए फिर फजर को बुलाता है। ये सिलसिला फिर चल जाता है, सालों चलता रहता है। आज 80 साल बाद आप पहली दफा रब्बुल आलमीन की दरबार में आए, उसकी रहमत एक मर्तबा भी ताना नहीं देती, एक मर्तबा। सगे भाई को मनाना मुश्किल है, इस कायनात के बादशाह को मनाना आसान, मगर मनाने का सलीका चाहिए। सलीका वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया और सिखलाया। देखिए, क़यामत का दिन होगा, पूरी की पूरी कायनात खड़ी होगी, धूप तप रही है जमीन। यौम तुबद्दलुल अर्दु खैरल अर्द, ये जमीन आपको ऐसी, कहीं हरियाली, कहीं मस्जिदें, कहीं पहाड़, कहीं घर, कहीं मकान, कहीं तंबू, ये जो चीजें नजर आ रही हैं, उस दिन ये जमीन का ये नक्शा ही नहीं। चट्टियल मैदान, धूप से रुकावट की कोई चीज आगे नहीं है, कोई भी चीज। और कमाल ये है, लोग खड़े हैं, 50,000 साल का एक दिन है, और अभी ये फिक्र नहीं है कि जन्नत कब मिलेगी और दोज़ख में कौन जाएगा और जन्नत में कौन, ये नहीं है। अभी फिक्र ये है कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू ही नहीं करता। 50,000 साल का एक दिन है,
اور اللہ حساب نہیں لے رہا. دنیا انتظار کے عذاب میں کھڑی ہے، ساری دنیا انتظار کے عذاب میں کھڑی ہے، اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں. ہر پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ رسول اللہ کے پاس آنے کا مشورہ دیں گے. اس سے دیکھیے مسلک اہل حدیث کی حقیقت. قیامت والے دن بھی آپ انہی کے جھنڈے تلے آئیں گے تو نجات کی صورت بنے گی، ورنہ آپ مارے ہی مارے پھرتے رہیں گے. نجات کی کوئی صورت نہیں سوائے اس ہستی کو ماننے کے. آپ فرماتے ہیں جب دنیا میرے پاس آئے پھر دیکھیے اللہ کی طاقت دیکھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہیں کہ میں اللہ سے کہوں گا اللہ ان کا تو حساب کیوں نہیں لیتا، حساب لے، دنیا پریشان نہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں ہم تو عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں اور وہ تو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اور جب ہم وہاں جائیں گے وہ ہمیں پہچان جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو 11ویں دی ہے ساری زندگی، فوراً پہچان جائیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو میرا مرید ہے، اور اللہ کہے گا ڈبل جانے دے، بخش دے گا. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ساری کائنات میرے پاس آئے گی اب میں روٹھے ہوئے رب کو کیسے مناؤں. میرے بھائیوں آج دنیا میں بھی روٹھے ہوئے رب کو منانے کا وہی طریقہ ہے جو قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کریں گے. وہ روٹھے ہوئے رب کو کیسے منائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں فوراً خود کو سجدے میں گرا دوں گا. سجدے میں. اب سجدے میں گرنے کا کچھ مقصد ہوگا، لیکن فرمایا مجھے وہ دعائیں اب یاد نہیں ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ باتیں القاء کرے گا، وہ باتیں ڈالے گا، میں زبان پہ لے آؤں گا، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہوں گا، دعائیں کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ میں رب العالمین کی حضور سجدہ ریز ہو کر اتنی دعائیں مانگوں گا، اتنی دعائیں مانگوں گا. اللہ رب العالمین کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا. اللہ رب العالمین مجھ پہ ترس کھائے گا. اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوبم سر کو اٹھائیے، ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، جھولی پھیلائیے، دامن بھر دیا جائے گا. سل توتا، آپ مانگ کے تو دیکھیے نوازا جائے گا. اللہ کہے گا اے حبیب آج اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. اللہ کے رسول مانگیں گے اللہ دے گا. آپ کیا مانگیں گے الہ العالمین؟ یہ تیری مخلوق پوری کائنات ماری ماری پھرتی ہے، ان کا حساب و کتاب آسان فرما، ان کا حساب و کتاب آسان فرما. اللہ کا حبیب بھی سجدہ ریز ہو کر روٹھے ہوئے رب کو مناتا ہے. ارے اہل حدیثو آج بھی روٹھے ہوئے رب کو منانے کا وہی طریقہ ہے. اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ کو اپنا دکھڑا سنائیے. الہ العالمین تو نے تو ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا بھی ہو، کوئی رینگنے والا کیڑا بھی ہو تو اس کی روزی کا ذمہ مجھ پر ہے. میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرے آگے جھکنے والا. میں بے روزگار ہوں، میں بھوکا ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے گھر ہوں، مجھے گھر دے. میری بچیوں کے رشتے نہیں آتے الہ العالمین، تو میری بچیوں کے نصیب اچھے فرما، ان کے رشتے بھیج. اللہ سے کہے کہ تو دیکھیے اس یقین کے ساتھ اے الہ العالمین، یا تو اپنے در اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے مجھے نواز دے،
اگر تو نہیں دیتا تو پھر اپنے در کے سوا مجھے کوئی در بھی تو بتا، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، اپنے در کے سوا کوئی در بھی تو بتا۔ جب آپ اس یقین سے مانگو گے رب العالمین آپ کو نوازے گا، آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو دیکھیے رحمت عالم کو جب جب ضرورت پیش آئی، بدر میں، حنین میں، کسی بھی موقع پر اللہ کے رسول کو ضرورت پیش آئی، آپ نے اپنی جبین نیاز کو اللہ کے حضور ٹیک دیا، اللہ کے حضور رکھ دیا اور اس حجت سے مانگا، اے اللہ اگر آج تو نے ان مٹھی بھر صحابہ کرام کی مدد نہ کی تو یاد رکھ لے تو نے تو مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اتنی حجت سے بات کہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اگر تو نے آج میری مدد نہ کی۔ اور دنیا جانتی ہے اللہ نے آسمانوں سے فرشتے اتارے، وہ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، لیکن ہم صحابہ جیسا خود کو کر تو لینا، صحابہ جیسا بنا تو لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا یہ پہلا چیپٹر ہے جو مکے کی زندگی پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے میرے بھائی ہماری دعوت کا کہ عبادت تو صرف اللہ کی کرو اور طریقہ وہی اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، چونکہ بندگی کے قبول ہونے کے لیے چار بنیادی شرطیں، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی جلسہ، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ چار چیزیں نہ پائی جائیں۔ پہلی بات، آپ کا عقیدہ توحید پر راسخ پختہ، جسے آپ اخلاص کہہ سکتے، وہ کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو اور کوئی مقصد نہ۔ دوسرا طریقہ جو آپ اختیار کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ اختیار کریں کہ آپ نے اس چیز کو کیسے ادا کیا۔ اور تیسری بات کہ آپ کے اندر عقل حلال کا وہ جوہر موجود ہونا چاہیے جس سے آپ کے عمل کو، آپ کی دعا کو شرف قبولیت ملتا ہے۔ حرام کھانے والا کبھی بھی اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، حرام کھانے والا مسافر بھی بن جائے، اس کا راشن بھی ختم ہو جائے، یعنی بالکل مسکین ہو جائے سفر میں، اور پھر وہ ہر چیز سے مایوس ہو کر پکارے یا رب یا رب، اللہ رب العالمین کو پکارے، اللہ کہتا ہے کیف یستجاب للظالم مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ میں اس بدبخت کی دعا کو کیسے قبول کروں، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اوڑھنا حرام کا، بچھونا حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس بدبخت کی دعا کو کیسے قبول کروں۔ میرے بھائیوں، یہ دو چیزیں جب تک آپ کے اندر نہیں آتی، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا، حضرت عمر آپ کے سامنے تورات کا ایک ورق لے کر تصدیق کرنے کے لیے، آپ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو ورق کو ایک طرف رکھ فوراً کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے رسول ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، میں تو صرف تصدیق کے لیے لایا تھا۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، تم تو موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا ایک ورق لے کر کے آئے ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں دوبارہ آ جائیں، فاتبعتموہ،
تم سارے کے سارے اس اللہ کے سچے پیغمبر کی پیروی شروع کر دو میرے آنے کے بعد، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم موسیٰ کی پیروی کر کے مجھے چھوڑ کے راہ ہدایت کو کبھی نہیں پاؤ گے بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے دنیا والوں بتاؤ، جب پیغمبر علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبر کی پیروی، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے تو کسی امتی کی پیروی ہدایت کا سامان کیسے بنے گی؟ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، ارے ان کی پیروی تو دور کی بات، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی میری سنت کے دروازے سے گزر کر جانا ہوگا۔ اللہ کا سچا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی جنت میں جانے کے لیے میری اتباع، میری سنت کی پیروی کا محتاج ہے، میں اور آپ کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے السنت کسفینۃ نوح من رکب فقد نجا، ارے سنت تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکب فقد نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، ومن لم یرکب فقد غرق، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اگر آپ کو پار لگنا ہے، ارے اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک در بھی ایسا نہیں بنایا جو محمد عربی کی دستک کے بغیر وہ دروازہ کھل جائے۔ اگر آپ نے محمد عربی کا دامن نہ پکڑا، وہ جنت کے دروازے پر دستک دینے والے، آپ ان کے پیچھے ہوں گے تو جنت میں جا سکیں گے، اگر دائیں بائیں ہوں گے تو پھر نہیں معلوم آپ کہاں جائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ نے میرے 5 نام رکھے، انا محمد وانا احمد وانا الماحی، ایک میرا نام محمد اللہ نے رکھا، تعریفوں والا، تعریفیں کیا گیا، اور دوسرا احمد اللہ رب العالمین نے میرا نام رکھا، جو اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتا نہیں، اللہ کی زبان، اپنی زبان پر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرتے کرتے تھکتا نہیں۔ وان الماحی، اللہ نے تیسرا میرا نام مٹانے والا رکھا، ایسا مٹانے والا الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے پروردگار عالم کفر کو مٹاتا ہے، شرک کو مٹاتا ہے، لادینیت کو مٹاتا ہے۔ اللہ نے مجھے ایسا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اللہ نے میرا نام حاشر، جمع کرنے والا رکھا۔ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے قیادت سونپے گا، قبر سے نکل کر میں سب سے آگے آگے ہوں گا، ساری کائنات میرے پیچھے پیچھے ہوگی، میں سب کو اکٹھا کر کے میدان معاشر میں لے آؤں گا۔ میرے بھائیوں، بورے والا والوں، بتلاؤ قیامت والے دن بھی تو نبی کے پیچھے آؤ گے، آج سے کیوں نہیں آتے؟ آج سے ان کے پیچھے چلنے کی عادت ڈالیے، آج سے ان کے پیچھے چلنے کی عادت ڈالیے، تاکہ قیامت والے دن آپ کی یہ منزلیں قیامت والے دن آسان ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین، چونکہ میرے بعد بہت قیمتی میری جماعت کے نگینے اور ہیرے بیٹھے ہیں، اور میں ان کا پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ میری معروضات ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے میرے آنے کا اجر دے، آپ کو سننے اور بیٹھنے کا اجر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے دل جمی سے اس بوڑھے کی باتوں کو سنا، اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ آپ نے اس پنڈال میں میری انٹری پر آپ نے پھول نچھاور کیے، میں اس کے بدلے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، جس طرح آج آپ نے مجھ پر
گل پاشی کی، اللہ رب العالمین جنت کے گلمانوں کے ہاتھوں جنت کے پھول آپ پر نشاور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔